السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، لا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ ولا معصوم بعد عصمتہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ 10 روزہ آن لائن فن نقابت کورس ترتیب دیا گیا تھا، تو آج اس کی پہلی کلاس کا پہلے دن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مالک کائنات سے مجھ سمیت سامعین و سامعات سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے اس کورس کو باعث برکت بنائے، باعث نجات بنائے، اور دین میں کام کرنے کی بہتری کا سبب بنائے۔ چونکہ کلاس کا دورانیہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ پر محیط ہے، اس لیے سارے ساتھی خلوص دل کے ساتھ یہ دعا فرمائیں کہ مالک کائنات ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ گناہگار کو حق بیان کرنے کی اور ہمارے جو فن نقابت کورس کے شرکاء ہیں، سامعین و سامعات، ان کے لیے مفید، فائدہ مند ثابت ہو یہ کورس انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز فن نقابت کورس کے فن سے نقابت تک کا سفر کرتے ہیں۔ فن نقابت 2 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ ہے، فن اور نقابت۔ سب سے پہلے فن سمجھیے، فن کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں کمال درجے کی، انتہا درجے کی مہارت رکھنے کو فن کہا جاتا ہے۔ فنون، فن کی جمع ہے، اور اس روح زمین پر ہر دوسرا شخص صاحب فن ہے،
ہر انسان جو اپنے کام کو لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ پوری توجہ دے کر کسی بھی ہنر کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر مسلسل لگاتار شب و روز، دن رات، ہفتہ، مہینوں اور سالوں محنت چلتی ہے اس کی، پھر اس کو ماہر فن کہا جاتا ہے، پھر اس کو ماہر فن مانا جاتا ہے۔ اور ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی چیز کا فن موجود ہے۔ ہم چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تندور پر جو نان بائی ہے، روٹیاں لگانے والا، نان لگانے والا، وہ پہلے دن ہی جا کر آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر تندور میں نہیں لگا دیتا، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ کچھ روز، آپ ایسا کہہ لیں کچھ مہینے، وہ صرف اس کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، اور اس کا استاد، اس کو سکھانے والا، اس کا ٹیچر اس کو دکھاتا ہے صرف پاس کھڑا کر کے کہ بھائی آپ یہاں کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ کس طرح کیا کام کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد، یا آپ کہہ لیں کہ 1 سال کی محنت کے بعد، یا جتنی دیر میں وہ ہنر سیکھ لے، اپنی محنت کے بعد پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ استاد کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہی کام کرتا ہے جیسے اس کا استاد کرتا ہے۔ یہاں سے جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 10، 12، 15، 14 سال کا بچہ جب فن سیکھنے کے لیے گیا ہے، یا مہارت حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، یا کوئی ہنر لینے کے لیے گیا ہے، تو اس نے پہلے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، مسلسل دیکھا ہے۔ دیکھنے کے بعد پھر اس نے پریکٹس کی ہے اس چیز کی کہ آیا میں یہ چیز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کے سرپرست، ان کے بڑے، یا ان کے ٹیچر، ان کے اساتذہ اپنی نگرانی کے اندر وہ کام کروا کے پھر اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں، لو بیٹا کرو کام۔ سوچنے والا، سننے والا، سمجھنے والا سوچے گا، کہے گا کہ یار ایک دفعہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو ایک دفعہ میں کام تھوڑی آ جاتا ہے۔ یا اس نے مسلسل دیکھا، مشاہدہ کیا، اور اس کے استاد نے، اس کے سینئر نے اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے، آیا وہ کام کر لے گا کہ نہیں کرے گا؟ پہلی بات ہے کہ جب استاد کی جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے انسان کو، یا اپنے سینئر کی جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے، تو آیا کہ وہ چیک کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ لیں جی آپ نے مہینوں، سالوں محنت کی ہے، تو اب آپ کھڑے ہوں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ اس قابل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ وہی بچہ اسی طرح آٹے کو
گوندتا ہے، پیڑا بناتا ہے، روٹی بنا کر تندور میں لگا کر اتار دیتا ہے۔ اگر تو پرفیکٹ ہے تو اس کو مستقل طور پر ایک جگہ مہیا کی جاتی ہے اور وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے، پھر اس پر وہ محنت کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ بڑا ہو کر سالوں کی محنت کے بعد، مشاہدے کے بعد، مشقت کے بعد، تگ و دو کرنے کے بعد، کوشش و کاوش کرنے کے بعد، وہی بچہ آج درجنوں اپنے جیسوں کا استاد بن چکا ہوتا ہے۔ آیا کہ اگر ایک روٹی لگانے والا بھی ہے، اس کو بھی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سیکھتا ہے، پھر اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح ٹیلر لے لیں، درزی جو کپڑے سیتا ہے، سلائی کرتا ہے، وہ بھی پہلے دن ہی کاٹنا نہیں سکھا دیتا، سینا نہیں سکھا دیتا۔ سلائیوں کی جو لائن ہے وہ سیدھی نہیں پہلے دن ہو جاتی۔ ادھر بھی اس کو کتنی دیر، کتنے مہینوں کا سفر کر کے اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے وہاں پر۔ تو پھر وہ پہلے تو ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، تقریباً 92% ہر جگہ پر ایسا ہی ہے، وہ آفس بوائے ہو، وہ ٹیلر ہو، وہ باورچی ہو، وہ کک ہو، وہ روٹیاں لگانے والا نان بھائی ہو، وہ ریپیرنگ پر کام کرنے والا، موبائلوں کا کام کرنے والا ہو، وہ کمپیوٹرز کا انجینئر ہو، وہ کسی بھی چیز میں مہارت رکھتا ہو، ماہر فن ہو، تو پہلے دن، دوسرے دن یا ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، اپنے آنے والے جو اس کے انڈر کام کرنے والے بچے ہیں، جو اس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں کسی بھی ماہر فن کی، تو پہلے دن کام نہیں سکھاتا۔ پہلے تو وہ کہتا ہے بھائی مشاہدہ کریں، دیکھیں، کھڑے ہوں میرے پاس، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس قابل بنائیں گے کہ آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وہ بچہ 2.5 مہینے، 3 مہینے، 6 ماہ، سال صرف بٹن لگانے کی پریکٹس کرتا ہے، پھر اس کو سلائی کاٹنے کی طرف، جو کٹنگ ہوتی ہے کپڑے کی، اس کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ کٹنگ سیکھتا ہے، اس کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں دیکھیں بیٹا میں ایسے کر رہا ہوں، یہ چیز ہے، یہ قمیض کا کپڑا ہے، اس کو ایسے کاٹنا ہے، یہ تہمت کا کپڑا ہے، اس کو ایسے کاٹنا ہے، یہ پوشاک ہے، اس کو ایسے کاٹنا ہے، یہ ویسٹ کوٹ ہے، اس کو ایسے کٹنگ کرنا ہے۔ جو بھی چیز اس کے پاس مہیا ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا ایسے ایسے کام کرنا ہے۔ تو کٹنگ کے بعد پھر سب سے آسان مرحلہ جو اس کے لیے، اس بچے کے لیے یا اس سیکھنے والے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شلوار کھڑی کرنا، شلوار سینا، سلائی کرنا۔ پھر وہ ایک سادہ کپڑا دیتے ہیں کہ آپ اس کپڑے کے اوپر صرف سادہ سلائی لگائیں، یہ کپڑا کسی کام کا نہیں، نکارا کپڑا ہے، اس کے اوپر سلائی لگانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اس بچے کو۔
گویا کہ وہ کچھ دیر کی محنت کے بعد، سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کی محنت کے بعد، وہ بچہ اپنے فن کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر وہ ٹاپ کا ٹیلر بن جاتا ہے۔ اور پھر وقت آتا ہے، رب کائنات اس کو اسی مقام پر کھڑا کرتا ہے جس پر اس کا استاد کھڑا تھا، اور پھر اسی بچے کے انڈر کئی اور بچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیلون پہ چلے جائیں، ہیئر کٹنگ والی دکان پر چلے جائیں، پارلر چلے جائیں، سامعات بھی ہیں اس گروپ کے اندر، اس لیکچر کے اندر یا اس کورس کے اندر شامل ہیں، تو وہ بھی اس بات کو بخوبی سمجھیں گی کہ اگر ہم پارلر جاتے ہیں نا، تو ایک غبارہ دیا جاتا ہے لیڈیز کو، خواتین کو، کہ اس کے اوپر پلکنگ کر کے سیکھیں، دھاگا چلانے کا طریقہ سیکھیں غبارے کے اوپر، اور غبارے کے اوپر سیفٹی لگانے کا، بلیڈ لگانے کا طریقہ سیکھیں، کٹنگ کرنے کا طریقہ، آرٹیفیشل جو بال ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کی بھی اسٹرگل، ان کی محنت، کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا سلون، اپنا بیوٹی پارلر بنا سکتی ہیں، کھول سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتی ہیں۔ اور آپ کوئی بھی فن لے لیں، دنیا کائنات کے اندر جتنے فنون ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، جتنے فن ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا فن لے لیں، کوئی بڑے سے بڑا فن لے لیں، اور پھر جس لیول کا کام ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے فیس بھی پے کی جاتی ہے، اس سے فیس لی جاتی ہے۔ جنہوں نے فن سیکھنا ہوتا ہے، جنہوں نے کسی مقام پر جانا ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے کریں، مشکل سے کریں، اپنی جیب سے کریں، کسی سے لے کر کریں، جیسے بھی کریں، انہوں نے اگر تو ماہر فن بننا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر اگر ایک شوق، ایک لگن ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، تو پھر وہ پہ جتنی مرضی وزنی ہو، فیس جتنی مرضی وزنی ہو، اس کو ادا کرتے ہیں۔ کوکنگ کورس 1.5 لاکھ 70,000 کے اندر کروایا جاتا ہے، 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے۔ کٹنگ کے لیے اسی طرح 20-30 ہزار منتھلی لی جاتی ہے، اور بیوٹیشنز جو ہیں بننے کے لیے ان کو بھی فیس پے کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، میں آپ کو یہاں پر وضاحت کر دوں کہ انسان جو بھی انسان ہے، ہمارا ایک نظم ہے، قواعد و ضوابط کے مطابق ہم مجلس الخطباء پاکستان کے زیر اہتمام یہ جو کورس کروا رہے ہیں، ہماری ایک ٹیم ہے جو مکمل قوانین کے مطابق کام کرتی ہے، اور ہمارا جو مائنڈ ہے، ہم کسی کو فیس کے بغیر کورس نہیں کرواتے جب تک وہ فیس نہ پے کرے، صرف اس لیے کہ جب انسان نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہوتا ہے نا، خرچ کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، میں نے کلاس مس نہیں کرنی، میں نے توجہ سے سننا ہے، میں نے غور سے سننا ہے، میں نے غور سے پڑھنا ہے، میں نے اس پر ٹائم دینا ہے، اس کو وقت دینا ہے، اس کو دل اور دماغ کے ساتھ سمجھ کر اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے، اور پھر میں نے اس فن سے فائدہ حاصل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور کسی مقام پر پہنچنا ہے۔ صرف
پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس نے فیس پے کی ہوتی ہے. ہاں ایسے بھی آتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں فری والے، جی حالات خراب ہیں، حالات ماڑے ہیں، گنجائش نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، فلاں خرچے ہیں، فلاں خرچے ہیں، فلاں خرچے ہیں. تو جتنے جتنے بھی فن سیکھنے والے ہیں، آپ خود مشاہدہ کیجئے گا. میں تو مشاہدے کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، آپ خود بھی مشاہدہ کیجئے گا، خود دیکھیے گا اور غور کیجئے گا. غور و خوض کرنے کے بعد، توجہ کرنے کے بعد پھر بتائیے گا، لازمی بتائیے گا کہ 20 بچے ہیں، ہم ان کو 2 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، 10-10 کی ٹولیاں، 10-10 کے گروپ بناتے ہیں اور 10 بچوں سے فیس حاصل کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں اور 10 بچوں کو فری کورس کرواتے ہیں. اور آپ خود مشاہدہ کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جنہوں نے فیس ادا کی تھی، جنہوں نے فیس دی تھی، جنہوں نے فیس پے کی تھی، ان کی توجہ کے اندر اور جنہوں نے فیس پے نہیں کی، فری والے، ان کی توجہ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں یہ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ جو 10 بچوں کا ہم نے گروپ بنایا جنہوں نے فری کورس کرنا ہے یا کوئی بھی فن فری حاصل کرنا ہے، ان کے اندر 1-2 ایسے لازمی موجود ہوں گے جو بڑے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل اور دماغ دن رات ایک کر کے اور پوری توجہ حاصل کر کے وہ پھر ان کے اندر کچھ نظر آتا ہے. اور پیچھے ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے اندر واقعی لگن ہوتی ہے، ایک جستجو، ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم ماہر فن بن جائیں، ہم کچھ سیکھ لیں، ہم کچھ کسی مقام پر پہنچ جائیں. اور اسی طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جن سے فیس پے کی ہے، جن سے فیس لی گئی ہے، جن سے داخلہ کروایا گیا ہو، کسی بھی فن میں ان سے فیس لی گئی ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ انہوں نے فیس پے کیا تو وہ مکمل از بھر اور منوان جس طرح پڑھایا جائے، جس طرح سکھایا جائے ویسے سیکھ جائیں. آپ اسکول، یونیورسٹی، کالجز کے طلباء کو دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، فیس دے کر پڑھتے ہیں اور سینکڑوں بچوں کی سپلیاں آتی ہیں، سینکڑوں بچے فیل ہو جاتے ہیں، سینکڑوں بچے سٹار لگ کر پاس ہوتے ہیں. اور انہی کے اندر اسکالرشپ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں بچے جن کو اسکالرشپ ملتا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. اور وہ فیس والے ہی ہیں جن کی سپلیاں آئی ہیں، وہ فیس والے ہی ہیں جنہوں نے فیس پے کی ہے، وہ فیس والے ہی ہیں جو فیل ہو گئے ہیں، جو سٹار لگ کر پاس ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے پاس ہوئے ہیں، منت مساجد کر کے، سماجت کر کے پاس ہوئے ہیں. تو گویا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فن ہوتا ہے اس کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لگن کی، اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دل اور دماغ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو انرجی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر انسان کسی مقام پر، کسی مرتبے پر، کسی سٹیج پر، کسی لیول پر جا کر، کسی لیول پر پہنچ کر کام کرتا ہے. اور پھر دیکھنے والے واقعتاً یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس بندے کے پاس فن ہے، اس بندے کے پاس واقعی کوئی ہنر ہے، یہ جو بول رہا ہے اس کے اندر اس کی محنت موجود ہے، اس کے اندر اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی جستجو، اس کی دن رات کی محنت، اور ایسے کہہ لیں کہ اس کا خون پسینہ موجود ہے اس فن کے اندر. یہ بات کر رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی کام کر گیا. مستری ہے گھر بنانے والا، نیم حکیم
خطرہ جان سنا ہے آپ نے؟ ایک حکیم صاحب ہیں، وہ پوری حکمت پڑھنے کے بعد، کورس کرنے کے بعد 6 سال کا، پھر وہ حکمت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سن سنا کر حکمت کرتے ہیں، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو فن سیکھ کر کام کرتے ہیں، ہنر سیکھ کر کام کرتے ہیں، ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اور جو سن سنا کر دیکھ دکھا کر کام کرتے ہیں، ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے فن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے فن، کسی قسم کا بھی فن ہو، وہ دین سے ریلیٹڈ ہو، وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اس لیے فن صاحب فن سے سیکھنا چاہیے، اور جو سامعین سامعات اس گروپ کے اندر موجود ہیں، وہ پوری لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ، خون پسینہ ایک کر کے اپنی سماعتیں ہمیں دے کر، اور 10 دن ہمارے ساتھ رہ کر کوشش بھی کریں گے، توجہ بھی دیں گے، اور پھر اس پر محنت بھی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں کہ ان کے اندر کچھ چیز نظر آئے گی کہ واقعتاً انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے وقت لگایا ہے، انہوں نے کوئی کورس کیا ہے، انہوں نے کوئی فن سیکھا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس کروایا آزاد کشمیر کے علاقے کے اندر، 250-300 کے قریب طلباء تھے وہاں پر۔ جب ہم کورس کروانے کے لیے گئے، ہماری ٹیم کورس کروانے کے لیے جاتی ہے وہاں پر، ہم نے ان طلباء کی حالت دیکھی، اور ان کا پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، بولنا دیکھا، تو ادھر کے اساتذہ، اس ادارے کے اساتذہ جہاں پر ہم نے کورس کروایا، وہاں کی جو پوری ٹیم ہے اس ادارے کی، وہ پوری ٹیم مایوس تھی، بالکل مایوس تھی اس بات پر کہ ہمارے بچے نکارہ ہیں، نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اور ان کے پاس فن کوئی نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو بیان کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نعت پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور ہر چیز آواز نہیں ہوتی۔ کچھ طلباء کی آواز تھی، لیکن ان کے پاس فن نہیں تھا۔ اکا دکا کے پاس ہو سکتا ہے کہ فن بھی ہو، لیکن ان کے پاس آواز نہیں تھی۔ اور سینکڑوں، میں اپنی فیلڈ کے مطابق یا اپنی فیلڈ کے جو متحد لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ، جو ہماری ٹیم کے ریلیٹڈ ہیں یا ہمارے فن کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب حفاظ کرام، اساتذہ جن کو حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، سارے 100 بچوں نے حفظ کیا ہے، تو وہ سارے باکمال قاری نہیں نکلتے، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو فن سیکھنا پڑتا ہے، ان کو تجوید پڑھنی پڑتی ہے، ان کو قرات، سبع، عشرہ، یہ سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ عبدالسلام عزیزی صاحب، انہوں نے محنت کی ہے، ریاض عزیزی صاحب، انہوں نے محنت کی ہے، یہ قرۂ کرام کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اسی طرح یہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکھارا، سنوارا، اور کسی سانچے میں ڈالا، اور پھر وہ کسی مقام پر پہنچے، اور آج ان کا نام ہے۔ بڑے بڑے قراء ہیں، عرب کے قراء ہیں، مصر کے قراء ہیں، پاکستان میں بھی بڑے عظیم قراء کرام ہیں۔ تو جنہوں نے محنت کی ہے، ان کا آج مقام ہے، ان کا نام ہے، ان کو پہچانا جانا جاتا ہے۔ اور لازمی نہیں ہے یہی، اب یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ بڑے کمال کے قرات کے، تجوید کے قاری تھے، لیکن
انہی کے شاگرد ہیں عبدالسلام عزیزی، ادریس العاصم رحمہ اللہ، بڑے کمال کے ماہر فن تھے، ان کے پاس بڑا کمال کا فن تھا، لیکن انہوں نے فن آگے منتقل کیا جدھر سے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، بڑا بڑا مقام لوگوں نے حاصل کیا۔ تو اسی طرح ہماری فیلڈ سے متعلقہ لوگ جن کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، استاذ العلماء کہا جاتا ہے، جو سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں، بخاری، مسلم، مشکات، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ہر کتاب میں مہارت ہوتی ہے، نحو صرف میں مہارت ہوتی ہے ان کو، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، منتقل کرتے ہیں ان تک علم۔ اب جو شیخ الحدیث ہیں، میں ایسے اساتذہ، ایسے علماء کرام کو جانتا ہوں، وہ اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں لیکن بولنا نہیں آتا، بولنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے، اسٹیج پر بیان کرنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے، تقریر کرنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے، بیان کرنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے، خطاب کرنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے، تقریر کرنے کا فن ان کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہیں کہ وہ ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے لیکن فن نہیں ہے۔ اس لیے فن کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی گفتگو یہیں سے سٹارٹ ہوگی، ملتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے فن پر بات کی ہے، کل انشاءاللہ العزیز نقابت پر بات کریں گے، پھر یہ ایک جملہ مکمل ہوگا، فن نقابت۔ اللہ حافظ۔